اب سورہ زخرف کی ابتدائی آیت کا ترجمہ سنیں. فرمایا حامیم والکتاب المبین، کہ وہ شان عظمت والے اللہ کی شان، اور جس نے کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے، اس کتاب کی قسم ہے کہ اس کی یہ شان و شوکت، اس کا یہ کمال ہے کہ یہ کتاب ہے، یعنی ایسے وہ بتاتی ہے کہ جیسے اس کا جو بیان ہے وہ ایسے ہے کہ اس میں کنفیوزنگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کنفیوز نہیں بندہ رہ سکتا. اب یہ جو یہاں فرمایا گا نا کتاب مبین، کنفیوزنگ نہیں ہے، یہاں تو یہ اتنا ہی فرمایا. اب جو اگلی آیتیں ہیں اور پوری صورت ہے، پھر اس کو کھولا گیا ہے. یہاں تو مبین فرمایا گیا، اور وہ مبین کیسے ہے وہ پوری سورہ مبارکہ کے اندر کھولا گیا. پہلا احسان اہل عرب کے لیے، مخاطب اول، فرمایا ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا. یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یہ ہم نے قرآن بنایا، اس کا نازل فرمایا، یہ وہ اختیار فرمایا کہ میں تم سے عربی میں کلام کروں، کیونکہ مخاطب اول تم ہو، اور میں نے تمہیں زبان دی ہے عربی، اور پھر میں نے تمہیں 5 سینسز دیے ہیں. انہی 5 سینسز کو کہتے ہیں عقل. اگلے پروگ کسی میں بتاؤں گا میں عقل کا معنی کیا ہوتا ہے، پہلے بھی شاید بتایا ہے. عقل، ان کا استعمال کرنا. فرمایا میں نے تمہاری زبان میں اس کو نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو، اور دیکھو کہ یہ قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے، اور دیکھو یہ قرآن کہاں سے آیا ہے. اصل میں یہاں پر وہ نا ایک چیز ہے جو یہاں پر نہیں، وہ دوسری صورتوں کو جوڑ کرنے سے، ملانے سے سمجھ آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. تو اب یہاں یہ بتایا گیا اگر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی تو عربی بولتے ہو نا، غور کرو، عقل کرو. اگر یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی عربی بولتے ہو، عربی میں ہے، تمہاری زبان میں ہے، تو تمہیں اس جیسا بنا کے لاؤ. اور اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر اس کے اوپر سمجھو کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ یہاں کا نہیں ہے بنایا ہوا، یقیناً یہ اوپر سے آیا ہے، یہ لوح محفوظ میں سے ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بہت بلند مرتبہ حکمت والی کتاب ہے. لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہاں قرآن کی شان میں یہ لفظ کیوں آیا ہے اس پر ٹائم نہیں کہ میں بتا سکوں، پھر انشاءاللہ کسی وقت. اور یہ قرآن جو ہے، اب اس کے ساتھ جب وہ سلوک کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نہیں ماندہ تے نہ من رہن دے، ختم. لیکن یہاں کیا کرم ہے، کیا عنایات ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، وہ شور مچاتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن سنانے والے کو زخمی کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے اوپر قیامتیں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس کے باوجود چونکہ وہ رب ہے اور وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی حکمتوں کا یہ تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ آفا ندربو، بہت عظیم آیت ہے، بہت 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 عظیم آیت ہے. آفا ندربو انکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفون. ماں بیٹے سے کہتی ہے یہ جو کرتا ہے نا، یہ اس کا معاملہ رہا، روٹی میں نے اس کے لیے پکا کے رکھی ہے. وہ کسی نے بات سنائی تھی ایک ٹیچر نے کہ وہ بچہ ماں کو بہت مار کے آیا، بہت برا حال کیا، تو وہ ماں سکول روٹی لے کے آئی اور ٹیچر کو کہتی ہے کہ اگر میں نے دی تو اس نے کھانی نہیں ہے، تم دے دو، صبح بھی لڑکے آیا ہے، چونکہ میں روٹی کھانا اس کا حق ہے، اب وہ مامتا میرا حق ہے، تو اس کی اس بدتمیزی کی وجہ سے میں اس کو روٹی دینا تو ختم نہیں کر دوں گی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارا یہ روڈ ہونا اور حد سے گزر جانا اور لوگوں کو اس قدر تکالیف دینا اور میں حضور کو تکالیف دینا اور اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ تمہاری ساری حرکتیں آفا نضرب عنکم الذکر ان کنتم قوم مسرفین، یہ جو تمہارے روح کی غذا ہے، جس سے تمہارے نفس نے سدھرنا ہے، جس کی جو وہ غذا ہے جس کی وجہ سے تم نے آگے جہان میں جانے کے قابل ہونا ہے،
کیا میں وہ تمہیں کھانا دینا چھوڑ دوں؟ کیا میں وہ قرآن کو نازل کرنا چھوڑ دوں؟ کیا میرا حبیب تمہیں بتانا چھوڑ دے؟ وہ تمہارا معاملہ ہے۔ میری رحمت اور میری ربوبیت کا تقاضا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو دیکھ کر میری عطا نہیں رکے گی، وہ اسی طرح چلتی رہے گی جیسے پہلی چلتی تھی، اور تمہیں اختیار ہے، چاہے اسے قبول کرو فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور چاہے تو اپنے آپ کو اس سے دور کر لو، یہ تو تمہارا اختیار ہے جو میں نے دیا ہے، لیکن میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا، میں عنایت کروں گا۔ اور وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ جو تمہارا رویہ ہے تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہ پہلے بھی اسی طرح رہا ہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تمہارا رویہ اس وجہ سے ہے کہ تم الیٹ فیملی سے ہو، اور تم نے چھوٹوں کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مال و دولت ہے۔ وہ جو تم سے پہلے تھے نا، ان کے اندر بھی مال و دولت زیادہ تھا، ان کی قوتیں بھی زیادہ تھیں، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہے، میں نے ان کو اپنی عطا کا ہاتھ نہیں روکا، دست رحمت ان سے نہیں روکا، اس طرح میں تم سے بھی نہیں روکوں گا۔ ان کا بھی ایک انجام ہوا، تمہارا بھی ایک انجام ہوگا، وہ بھی فیل ہو گئے اور تم بھی فیل ہو گئے، مگر میں چونکہ کریم ہوں، میرا فیض جاری و ساری رہے گا۔ کیا کمال ہے!